کل ہم نے سنا کہ کس طرح سے سیدنا آدم علیہ السلام کے لیے زمین کی مٹی کو لایا گیا اور پھر مختلف مراحل سے گزر کر وہ مٹی آدم علیہ السلام کے جسم میں تبدیل ہو گئی۔ آئیے اب آگے سماعت کرتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کی صورت دیکھ کر فرشتے حیران ہو گئے۔ فرشتوں نے کبھی ایسی صورت نہیں دیکھی تھی۔ وہ حیران ہو کر اس کے ارد گرد پھرتے تھے اور اس کی خوبصورتی پر تعجب کرتے تھے۔ ابلیس کو بھی اس کی خبر ہو چکی تھی، ابھی تک وہ مردود نہیں ہوا تھا۔ وہ بھی اس قالب کو دیکھنے آیا، اس کے ارد پھر کر بولا، تم اس پر تعجب کرتے ہو؟ یہ تو اندر سے ایک خالی جسم ہے جس میں جگہ جگہ سوراخ ہیں، اور اس کی کمزوری کا یہ حال ہے، اگر بھوکا ہو تو گر پڑے، اگر خوب سیر ہو جائے تو چل نہ سکے، اس خالی قالب سے کچھ نہ ہو سکے گا۔ پھر کہنے لگا، ہاں، اس کے سینے کی بائیں طرف ایک بند کوٹھری ہے، یہ خبر نہیں کہ اس میں کیا ہے، شاید یہی لطیفہ ربانی کی جگہ ہو، اس کی وجہ سے یہ خلافت کا حقدار ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روح کو حکم دیا، اس قالب یعنی جسم میں داخل ہو جا اور تمام حصوں میں پھیل جا۔ جب روح قالب کے پاس پہنچی تو جسم کو تنگ و تاریک پایا، اندر جانے سے رک گئی۔ بعض روایت میں آتا ہے، تب نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ قالب جگمگا دیا گیا، یعنی وہ نور آدم علیہ السلام کی پیشانی میں امانت کے طور پر رکھا گیا۔ اب روح آہستہ آہستہ داخل ہونے لگی، ابھی سر میں تھی کہ آپ کو چھینک آئی اور زبان میں پہنچی تو آپ نے الحمدللہ پڑھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابو محمد، یہ اور ابو البشر آپ علیہ السلام کی کنیت ہے۔ میں نے تمہیں اپنی حمد کے لیے پیدا کیا ہے۔ جب روح کمر تک پہنچی تو آپ نے اٹھنا چاہا، لیکن آپ گر پڑے کیونکہ روح ابھی نیچے والے حصے میں نہیں پہنچی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انسان جلد باز پیدا کیا گیا ہے۔ پھر روح تمام جسم میں پھیل گئی تو آپ کو حکم ہوا کہ فرشتوں کو سلام کرو۔ آپ نے کہا، السلام علیکم۔ فرشتوں نے جواب دیا، وعلیکم السلام۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہی آپ کے لیے اور آپ کی اولاد کے لیے سلام کا طریقہ ہوگا۔ آپ نے عرض کیا، میری اولاد کون سی ہوگی؟ تو آپ کی تمام اولاد کو آپ کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، پھر ان کی پیٹھ پر اپنا دست قدرت پھیرا اور آپ کی اولاد کو نکال کر ظاہر کیا۔ پھر فرمایا، میں نے ان کو جنت کے لیے پیدا کیا ہے اور یہ جنت والوں کا عمل کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا دست قدرت آپ کی پیٹھ پر پھیرا اور آپ کی باقی اولاد کو ظاہر فرمایا، اور رب نے کہا کہ ان لوگوں کو میں نے جہنم کے لیے پیدا کیا ہے اور یہ جہنمیوں والے عمل کریں گے۔ فرشتوں کو آدم علیہ السلام کے سامنے سجدے کا حکم۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دے رکھا تھا کہ تمہیں میرے خلیفہ کے سامنے سجدہ کرنا ہے۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد فرشتوں پر تمام چیزوں کو پیش کر کے ان کے نام پوچھے۔ جب فرشتوں نے اپنی عاجزی کا اظہار کر دیا تو پھر آدم علیہ السلام سے پوچھا گیا۔ آپ نے تمام چیزوں کے نام بتا دیے تو پھر حکم دیا، ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو کہا آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا سوائے شیطان کے، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا، وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ فرشتوں کو سجدے تعظیمی کا حکم دیا گیا۔
جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے آپ کے بھائیوں نے تعظیماً سجدہ کیا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں سجدہ تعظیمی حرام قرار دے دیا گیا ہے۔ عبادت کی غرض سے سجدہ سوائے اللہ تعالی کے کسی شریعت میں جائز نہیں رہا۔ علامہ آلوسی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، تاہم پھر بھی سب سے پہلے سجدہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کیا، پھر میکائیل نے، پھر اسرافیل نے، پھر عزرائیل علیہ السلام نے، پھر تمام فرشتوں نے۔ اس لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو سب سے بڑا درجہ عطا کیا گیا، یعنی انبیاء اکرام علیہ السلام کی خدمت میں ان کے پاس وحی یعنی قرآن لانے کا عظیم کام ان کے سپرد ہوا۔ بعض حضرات نے کہا سب سے پہلے سجدہ حضرت اسرافیل علیہ السلام نے کیا، اسی لیے ان کی پیشانی پر سارا قرآن لکھ دیا گیا۔ آدم علیہ السلام کو خلیفہ حقیقی کا مظہر بنایا گیا۔ اگرچہ ظاہری طور پر سب سے پہلے خلیفہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، لیکن در حقیقت سب سے پہلے خلیفہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، کیونکہ آپ نے خود ارشاد فرمایا، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کی جگہ کی مٹی لے گئے، آب تسنیم سے اسے گوندھا گیا، جنت کی نہروں میں گوتے دیے گئے، زمینوں آسمانوں میں پھرایا گیا۔ اسی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے ہی فرشتوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا تھا۔ پھر اس مٹی کو آدم علیہ السلام کے جسم میں ملا دیا گیا اور نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے آدم علیہ السلام کی پیشانی کو چمکایا گیا۔ وہی نور محمدی دراصل فرشتوں سے سجدہ کرانے کا سبب بنا تھا۔ امام رازی نے تفسیر کبیر میں فرمایا، بے شک فرشتوں کو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم اس لیے دیا گیا تھا کہ آپ کی پیشانی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور رکھا گیا تھا۔ علامہ آلوسی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، یعنی در حقیقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ کی مخلوق میں اللہ تعالی کے خلیفہ اعظم اور زمینوں اور بلند آسمانوں میں سب سے مقدم امام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ اگرچہ حضور علیہ السلام نہ ہوتے تو نہ آدم علیہ السلام پیدا ہوتے، نہ ان کے علاوہ کوئی اور چیز۔ علامہ رازی اور علامہ آلوسی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ان عبارات سے واضح ہوا کہ خلیفہ اعظم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ آدم علیہ السلام کی خلافت آپ کی خلافت کا ظہور ہے۔ فرشتوں کی تعداد کتنی تھی؟ فرشتوں کی تعداد کو صرف اللہ تعالی ہی جانتا ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام زمینوں آسمانوں کا علم دیا گیا تو آپ جانتے ہیں، لیکن آپ نے بھی تعداد کو ذکر نہیں فرمایا۔ البتہ علامہ رازی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس طرح ذکر فرمایا کہ فرشتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آسمان میں چرچراہٹ پیدا ہوئی، اور حق بھی یہی ہے کہ ان میں چرچراہٹ پائی جائے، کیونکہ آسمانوں میں ایک قدم کی جگہ بھی نہیں ہے کہ وہاں کوئی فرشتہ سجدہ یا رکوع نہ کر رہا ہو۔ تمام انسان، جن، حیوانات، پرندے، آبی جانور صرف روئے زمین کے مکین فرشتوں کا 10واں حصہ ہیں، پھر یہ بھی ان تمام کے ساتھ ملا کر پہلے آسمان کے فرشتوں کا 10واں حصہ ہیں، پھر یہی سلسلہ 7 آسمانوں تک، پھر عرش کے پردوں کے ساتھ، اور حاملین عرش فرشتوں کی تعداد کے مقابلے میں یہ ایسے ہے جیسے سمندر کے مقابلے میں ایک قطرہ ہو۔ ابلیس کی اصل کیا ہے؟ کچھ حضرات اس طرف ہیں کہ ابلیس فرشتوں سے علیحدہ ہے،
क्योंकि फरिश्ते नूर से पैदा किए गए और ये नार यानी आग से। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, इब्लीस जिन्नों में से था, उसने अपने रब के हुक्म की नाफरमानी की। सवाल ये होता है कि उसे सजदा करने का हुक्म कैसे था, हालांकि जाहिर तौर पर तो हुक्म सिर्फ फरिश्तों को है। तो इसका जवाब उन हजरात की तरफ से ये दिया जाता है कि ये कसरत इबादत की वजह से फरिश्तों ही में दाखिल था और मलाइका वाले अहकाम ही उस पर जारी होते थे, यानी तगलीबन उस पर हुक्म जारी हुआ जैसे सरदारों को हुक्म दिया जाता है, तो उनके मातहत भी इस हुक्म में दाखिल होते हैं। लेकिन कुछ मुहक्किकीन यानी अल्लामा बेगवी वाहिदी, काजी बैजावी, अल्लामा आलूसी और अल्लामा राजी इस तरफ हैं कि ये फरिश्तों ही में से था। अल्लामा आलूसी फरमाते हैं, इब्लीस को अगरचे रब ताला ने जिन कहा। हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा की रिवायत में भी उसे जिन कहा गया है, लेकिन जिन कहने से उसके फरिश्ता होने में कोई फर्क नहीं पड़ता, उनमें कोई मनाफात नहीं, इसलिए कि जिन कभी तो फरिश्तों के मद्दे मुकाबिल अलहदा मखलूक को भी कहते हैं और कभी फरिश्तों की एक किस्म को भी जिन कहा जाता है। फरिश्तों को जिन क्यों कहा गया है? अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, इसलिए कि वो लोगों की नजरों से पोशीदा होते हैं और छुपी हुई चीजों को जिन कहा जाता है, इसलिए फरिश्तों को भी जिन कह दिया। इब्लीस के आग से पैदा होने और फरिश्तों के नूर से पैदा होने में भी कोई जरर नहीं और उसके फरिश्ते होने में इससे कोई ऐब साबित नहीं हो सकता, क्योंकि आग और नूर का मादा एक ही है, एक ही जिन्स से है। अलबत्ता अवारिस के लिहाज पर मुख्तलिफ हैं, यानी जिसके साथ धुएं की आमेजिश है वो आग है और जो साफ व शफाक है वो नूर है। जिस तरह मिट्टी, रेत, पत्थर, सुरमा वगैरह का मादा और जिन्स एक है, अवारिजात के लिहाज से मुख्तलिफ है। इब्लीस तकब्बुर की वजह से मरदूद हो गया। अल्लाह ताला के हुक्म से इनकार की वजह इब्लीस का तकब्बुर था। जब रब ताला ने उससे पूछा कि तूने सजदा क्यों नहीं किया हालांकि मेरा हुक्म था, तो उसने जवाब देते हुए ये कहा, मैं इससे बेहतर हूं क्योंकि तूने मुझे आग से पैदा किया और इसे मिट्टी से। यानी जो शान के लिहाज से बड़ा हो वो घटिया के सामने माअज़ अल्लाह सजदा नहीं करता। इब्लीस हकीकत में आदम अलैहिस्सलाम की शान को समझने में कासिर रहा। उसे ये मालूम ना हो सका कि अल्लाह के नबी की शान फरिश्तों से बुलंद होती है। रब ताला ने इरशाद फरमाया, तू जन्नत से निकल जा, तू मरदूद है और बेशक कयामत तक के लिए तुझ पर लानत है। सालहा साल तक इबादत करने वाला रब का मुकर्रब नबी की शान में गुस्ताखी करने से एक पल भर में मरदूद हो गया, जन्नत से निकाल दिया गया, कयामत तक लानत का मुस्तहिक ठहरा दिया गया। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, खातून जन्नत हजरत फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा की कनीज़ों, आज के दर्स में बस इतना ही। इंशाअल्लाह मजीद बातें इसके आगे हम कल के दर्स में समाप्त करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दें। अपना ख्याल रखें और अपनी दुआओं में हमें जरूर याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।